میرا نام عبدالہادی ہے۔ میں 10 کلاس میں تھا کہ میری ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ وہ اکیڈمی میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ میں اس کے لیے بہت بے چین تھا کہ کسی طرح مجھے اس کا نمبر مل جائے۔ وہ مجھ سے زیادہ بے چین تھی، اور پھر ایک دن میں نے شرما کر نمبر مانگ ہی لیا اور ہماری بات رات کو دیر تک ہونے لگی۔ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے گئے۔ پھر ایک دن میں نے اس کو اپنے پیار کا اظہار کر ہی دیا اور وہ شرما گئی اور کہتی میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں بولا جی بتائیں۔ بتایا کہ اس کا میرے سے پہلے ایک لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ تھا۔ میں نے اس کو دھوکہ دیا اور چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس نے مجھے اپنی ساری کہانی سنائی۔ میری آنکھوں میں بھی پانی آ گیا۔ خیر میں نے اس کو سمجھایا اور یقین دلایا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے ابوں کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ ریلیشن کو 1 سال گزر گیا۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے۔ پھر ایک دن اس کا رشتہ آ گیا، لیکن وہ راضی نہیں ہوئی۔ اس کی ایک ہی ضد کہ ہادی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بڑی بہن نے میرے ساتھ بات کی اور کہا کہ رشتہ بھیجو۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو شادی کے لیے منانے کی کوشش کی۔ میرے گھر والے راضی نہیں ہو رہے تھے اس بات پر، کیونکہ میں ابھی پڑھ رہا تھا۔ اپنے گھر والوں کے پاؤں پڑ گیا اور بہت رویا۔ میں اپنے ماں باپ کا لاڈلا بیٹا تھا، اس لیے وہ مان گئے، لیکن لڑکی کہتی تھی کہ پہلے میں کام کروں۔ پھر میں نے ضد کر کے پڑھائی چھوڑ دی اور کام کرنے لگا۔ کے سلسلے میں کراچی چلا گیا۔ میں کبھی نہ کام کرنے والا ماں باپ کا لاڈلا جو خود اٹھا کے پانی تک نہیں پیتا تھا۔ کراچی بہت ہی مشکل کام تھا، وہ کرنے لگ گیا۔ خیر کچھ مہینے اور گزر گئے، ہماری بات چلتی رہی، بات رشتے تک پہنچ گئی۔ سارا معاملہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ 2 سال ہونے والے تھے ہمارے ریلیشن کو۔ عید آنے والی تھی، میں نے اپنے گھر والوں کو بھی راضی کر لیا تھا۔ وہ مان گئے کہ عید کے بعد ہم نکاح کر دیں گے۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے گھر والے راضی ہیں، اور اس کے چہرے پہ مجھے وہ خوشی نظر نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی۔ 14 جولائی 2021 کا دن تھا۔ یہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں کام کر رہا تھا کہ مجھے اچانک اس کی کال آئی۔ میں نے کال اٹھائی اور سلام دعا کیا۔ اس کا ایسا رویہ تھا کہ جیسے وہ کسی انجان سے بات کر رہی ہو۔ میں سمجھا وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن اس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا جب اس نے بولا کہ مجھے بھول جاؤ۔ میں نے بولا یہ کیا ہوا، یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ مجھے کہا کہ میرا پہلے والا بوائے فرینڈ مجھے واپس مل گیا ہے۔ کہتی کہ مجھے بھول جاؤ اور اپنے امی ابو کو ہمارے گھر مت بھیجنا۔ مجھ میں بولنے کی ہمت تک نہ رہی تھی کہ میں کیا بولوں۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ جو پہلے چھوڑ چکا ہے وہ پھر بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے، لیکن اس نے ایک نہیں سنی میری۔ اس کے سامنے بہت رویا، ہاتھ جوڑے اور بھوکا رہا۔ کی بات تو یہ کہ وہ مجھے دیکھے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ میرے لیٹ رپلائی پر وہ غصہ کرتی، جس سے میرا اور مزے کی بات تو میرے لیٹ رپلائی پر وہ غصہ کرتی جس سے میرا اداس ہونا ایک پل بھی نہیں برداشت تھا۔ اس کو اس دن میرا رونا ذرا بھی نظر نہیں آیا، اس کو ایک ذرا بھی میرے اوپر ترس نہیں آیا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، ایسا نہ کرو۔ آخری الفاظ کچھ یوں تھے کہ اس نے کہا اللہ کی مرضی، آپ کو مجھ سے اچھی لڑکی مل جائے گی، مجھے معاف کرنا، میں آپ سے مذاق کر رہی تھی، میں تو اس لڑکے سے پیار کرتی ہوں، اس سے ہی شادی کروں گی، اور کچھ دن کے بعد میرا نکاح ہے حماد سے۔ اس نے یہ سب آسانی سے بول دیا اور بول کر چلی گئی۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے اوپر کیا گزرے گی، نہ ہی اس نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ اس کو اس کا پیار مل گیا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، اس کے بعد آج تک اس نے میرا حال تک نہیں جاننے کی کوشش کی۔ آج میں مر رہا ہوں اور اس کو میری کوئی پرواہ نہیں۔ اس کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں چیخ چیخ کر رو لوں، میرا درد کم ہو جائے۔ بس میں نے ابھی یہ سیکھا ہے کہ انسان بدل جاتا ہے، لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں، لیکن میں اس کے لیے یہی دعا کروں گا کہ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ آمین۔